السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے یوں تو بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھیں، لیکن ان میں ایک نظم انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کی یاد میں لکھی، اور وہ نظم ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ علامہ اقبال کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ وہ ایک نیک دل، متقی اور سمجھدار خاتون تھیں۔ علامہ اقبال کو اپنی والدہ سے شدید لگاؤ تھا، اور والدہ بھی اقبال کو بہت چاہتی تھیں۔ جب اقبال یورپ گئے تو والدہ ماجدہ ان کی خیریت سے واپسی کے لیے دعائیں مانگتیں اور ان کے خط کی ہمیشہ منتظر رہتیں۔ ان کا انتقال 78 سال کی عمر میں ہوا۔ والدہ مرحومہ کی وفات پر اقبال کو سخت صدمہ ہوا، اور انہوں نے اپنی ماں کی یاد میں یہ یادگار نظم لکھی۔ بانگ درا میں شامل یہ نظم کل 13 بندوں اور 86 اشعار پر مشتمل ہے، لیکن ہم 7ویں جماعت کی اردو کی کتاب سورج مکھی میں موجود یہ نظم، جو کہ 7 اشعار پر مشتمل ہے، پڑھیں اور سمجھیں گے۔ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ والدہ کو یاد کرتے ہوئے اس وقت کے حالات و واقعات ان کو یاد آتے ہیں۔ اقبال کو وہ دور یاد آتا ہے جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ میں مقیم تھے، اور اس زمانے میں امام بی بی مرحومہ اقبال کی سلامتی کے لیے فکر مند رہتی تھیں، اور ان کی خیریت سے واپسی کی دعائیں مانگتی تھیں، اور انہیں ہمیشہ اقبال کے خط کا انتظار رہتا تھا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ والدہ کے انتقال کے بعد اب وطن میں میرا اور میرے خط کا انتظار کون کرے گا۔ خاک مرقد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ خاک مرقد، خاک کا مطلب ہوتا ہے مٹی، اور مرقد کا مطلب ہوتا ہے قبر، یعنی کہ اسے کہیں گے یہ قبر۔ خاک مرقد کا مطلب ہے قبر۔ فریاد مطلب ہے ظلم و زیادتی کی شکایت کرنا یا آہوزاری کرنا۔ نیم شب، آدھی رات۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال اپنی والدہ کی وفات پر دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ اپنی محبت ظاہر کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے میری ماں، میں تیری قبر پر آؤں گا اور فریاد کروں گا کہ کوئی بھی نہیں ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے لیے دعا کرے، میرے لیے پریشان ہو، اور آدھی رات کو تو میری بہبودی کے لیے جو دعائیں کرتی تھی، اب وہ دعائیں کون کرے گا۔ تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ تو تربیت کے معنی ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانا، انجم کے معنی ہے ستارہ، اجداد جد کی جمع ہے اور معنی ہے باپ دادا، سرمایہ عزت شان اور مرتبے کی دولت۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میری ماں نے جو میری تربیت کی، میرے اخلاق سنوارے، اسی کی وجہ سے میری قسمت اور میرا مقدر اتنا بلند ہوا کہ جیسے کہ ستارہ، یعنی کہ میری قسمت ستاروں کی طرح چمک اٹھی، اور میرے آباء و اجداد کے گھر کو جو مقام و مرتبہ اور عزت میری وجہ سے ملی، اس کا تمام کریڈٹ وہ اپنی والدہ کو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اے ماں، تیری پرورش اور تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ آج مجھے یہ عزت و وقار حاصل ہوا ہے، اور ساری دنیا کی نظروں میں ہمارے خاندان کے احترام میں اضافہ ہوا ہے۔ دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ دفتر ہستی زندگی کی کتاب، زریں ورق سنہری ورق، حیات زندگی، سراپا مکمل۔ تو یہاں علامہ اقبال ماں کے مقام کو کچھ اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ میری زندگی میں تیری بڑی اہمیت تھی، بڑا مقام تھا،
میری زندگی کی کتاب میں جو سنہری اوراق تھے وہ تیری زندگی کے تھے، جو محبت، پیار، تربیت، شفقت تو نے مجھے دی وہ مجھے ان سنہری اوراق میں نظر آتی ہے۔ تو نے مجھے دین و دنیا کا سبق دیا، یعنی دین اور دنیا کے مطابق تو نے میری تربیت کی، اور عملاً تیری زندگی دین و دنیا کے حوالے سے میرے لیے ایک سبق کی مانند تھی۔ عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ خدمت گر کے معنی ہے خدمت کرنے والی، چل بسی کے معنی ہے فوت ہو گئی۔ تو اقبال اپنی والدہ کی عظمت کے اعتراف میں بتاتے ہیں کہ میری تعلیم و تربیت میری عظیم والدہ کے ہاتھوں میں ہوئی، ساری عمر ساری زندگی میری ماں خدمت کرتی رہی، جن کی مثالی زندگی ہمارے لیے ایک سبق تھی۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب میں اس قابل ہوا کہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تو ماں چل بسی۔ مثل ایوان سحر مرقد فیروزہ ہو تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستہ ہو تیرا۔ مثل ایوان سحر کا مطلب ہے صبح کے محل کی طرح، یعنی کہ صبح کی روشنی کی طرح۔ فیروزہ روشن، خاکی شبستہ، خاکی مطلب ہے مٹی اور شبستہ مطلب رات گزارنے کی جگہ، یعنی قبر مراد ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ نور کا مطلب ہے روشنی اور معمور کا مطلب ہے بھرا ہوا۔ تو یہاں اقبال جو ہے وہ اپنی ماں کو دعا دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ صبح سویرے جس طرح روشنی ہوتی ہے اور کوئی محل جس طرح روشنی بکھیرتا ہے، اسی طرح تیرے گھر کے اندر روشنی ہو، یعنی قبر کے اندر نور ہو۔ صبح سویرے جس طرح سورج کی روشنی سے ہر جگہ روشنی ہو جاتی ہے، اسی طرح تیری قبر روشن ہو جائے، یعنی جو مٹی سے بنا تیرا گھر ہے، جو تیری ابدی نیند کا ٹھکانہ ہے، ابدی مطلب ہمیشہ رہنے والی، وہ نور سے بھرا رہے اور کسی بھی لمحے اس گھر پر اندھیرا نہ ہو۔ یعنی کہ یہاں وہ اپنی ماں کو دعا دے رہے ہیں کہ اے ماں، خدا کرے صبح کی مانند تیری قبر بھی منور اور روشن رہے اور تیری آخری آرام گاہ نور سے معمور رہے۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ تو یہاں لحد کا لفظ قبر کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ شبنم افشانی اوس بکھیرنا، سبزہ نورستہ تازہ تازہ اگا ہوا سبزہ۔ یہاں اس گھر کا مطلب ہے قبر اور نگہبانی کا مطلب ہے حفاظت کرنا۔ تو علامہ اقبال والدہ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ خدا کرے کہ آپ کا آخری سفر پرسکون ہو اور آپ کی قبر پر اوس کے قطرے رحمت کی شکل میں برستے رہیں اور نئی اگنے والی گھاس تیرے اس نئے گھر کی حفاظت کرتی رہے۔ یعنی علامہ اقبال بارگاہ ایزدی میں دعا گو ہیں کہ اے عظیم ماں، تیری قبر پر آسمان شبنم برسائے، اس کی نگہبانی تازہ اگا ہوا سبزہ کرے، یعنی تیری قبر پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں۔ مرکزی خیال: ماں ایک ہستی ہے جس کا نعم البدل اور کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ماں اولاد کے لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب یہ ہستی دنیا سے چلی جاتی ہے تو انسان کی زندگی میں ایک بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اپنی والدہ کی وفات پر لکھی گئی نظم اقبال کے احساسات کی ترجمانی کرتی ہے۔ والدہ مرحومہ کی یاد میں مرثیہ بھی کہلاتا ہے۔ اور مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ مرنے والے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔